أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون. ومن أظلم اور من کون، اظلم بڑا ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا باندھا علی اللہ اللہ پر، کذب جھوٹ، او یا کذب جھٹلایا، بآیاتہ اس کی آیات کو، انہ بے شک وہ، لا یفلح نہیں کامیاب کرے گا، ظالمون ظلم کرنے والوں کو۔ سورۃ انعام آیت نمبر 21۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ۔ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہو یا اللہ کی آیات کو جھٹلاتا ہو۔ اللہ پر جھوٹ باندھنے کی صورت کہ جیسے یہود کہتے تھے اور نصارہ کہتے تھے اپنے اپنے انبیاء کے متعلق کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہود کا نظریہ تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق نصارہ کا نظریہ تھا۔ پھر مشرکین مکہ کہنے لگے کہ فرشتے یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ ہے۔ او کذب بآیاتہ یا اللہ کی آیات کو جھٹلانا۔ قرآن کریم میں واضح ہونے کے بعد، جاننے کے باوجود اللہ کی آیات کو نہ ماننا یہ جھٹلانا ہے۔ فرمایا انہ لا یفلح الظالمون، ظالم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ظلم یہ ایسا گناہ ہے جس کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دیتے ہیں اور آخرت میں تو ہے ہی ہے۔ ظلم یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ ظالم کو اس کی موت سے پہلے ضرور دیتے ہیں اور مرنے کے بعد تو یقیناً ہے۔ تو آج اس آیت کی تشریح اگر ہم سمجھیں تو یوں ہے کہ بہت سے ساتھی اپنی طرف سے حدیث بنا کر پیش کر دیتے ہیں اور وہ سلسلہ چل پڑتا ہے، ایک نے شیئر کیا تو دوسرے نے کیا، تیسرے نے کیا۔ بخاری شریف میں اتنی احادیث نہیں ہوتی جتنی کا وہ حوالہ دے رہے ہوتے ہیں۔ کتب احادیث میں وہ احادیث کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے کہ جو موضوع حدیث کو لے کر بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی رمضان کے بارے میں ابھی شروع ہو جائے گا کہ جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی کسی کو، جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے، وہ حدیث بنا لی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صراحتاً جھوٹ بولنا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جب کسی دوست کے پاس، کسی ساتھی کے پاس کوئی ایسی حدیث آ جاتی ہے تو فوراً ہمارے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جلدی سے بتائیں یہ حدیث ہے یا نہیں ہے۔ بھائی ذخیرہ احادیث میں حدیث کے صحیح اور موضوع ہونے کو بتلانا کوئی آسان کام ہے؟ 1 منٹ کا کوئی کھیل ہے کہ بس جلدی سے مولوی صاحب بتائیں؟ بھائی کیا کرنا ہے آپ کا؟ میں نے آگے شیئر کرنی ہے۔
تاکہ پتہ چلے اگر حدیث ہے تو میں آگے شیئر کر دوں. تو اس کے لیے مولوی صاحب بھی غلط جھوٹ بولے اور غلط بیانی کرے, اور وہ بھی اگر غلط بیانی میں اگر نکل گئی بات, تو جب تک تحقیق نہ ہو خصوصاً حدیث کے متعلق, دین کے متعلق, کسی کو کوئی چیز اپنی طرف سے نہ بتائے. یہی مسئلہ ہوتا ہے ہماری محفلوں کے اندر کہ ٹاپک چل جائے ہمارے دین کے متعلق تو سب مفتی بن جاتے ہیں, طب کے متعلق, بیماری کے متعلق ہو تو سب ڈاکٹر بن جاتے ہیں, اور جب تحقیق کرنے پہ نہیں صرف سنا تھا, صرف سنا تھا, نہیں, ایسا نہیں کرنا چاہیے. جب تک ایک اصول افتاء ہے, مفتی کو ایک اصول بتایا جاتا ہے کہ جب تک آپ کو کوئی مسئلہ سورت فاتحہ کی طرح, کلمہ طیبہ کی طرح یاد نہ ہو, اس وقت تک آپ نہ بتائیں کسی کو. آپ بولیں تحقیق کے بعد بتا دیں گے, 1 دن کے بعد بتا دیں گے, 2 دن کے بعد بتا دیں گے. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر تو یہ ہے کہ اگر نہیں بتایا تو وہ فوراً وہ حدیث جیسی بھی ہے وہ آگے شیئر ہو گئی. اور کتنی حدیثیں, موضوع احادیث, وہ اب معاشرے کے اندر ایسی رچ بچ چکی ہیں کہ اگر ممبر پر بیٹھ کر کہا جائے کہ یہ حدیث جو ہے غلط ہے, کہتے ہیں مولوی صاحب آج کا بچہ ہے, اس کو کیا پتا, ہم تو پتہ نہیں بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں, ہم تو بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں, یہ تو آج دیکھیں کہ نیا مسئلہ لے کے آ گئے. مسئلہ پرانا ہے, ہم نے جو نہیں سمجھا. ہمیں تو صرف وہ فضائل چاہیے, وہ مسائل نہیں چاہیے. ہمیں تو وہ فضائل چاہیے کہ یہ وظیفہ کریں تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائے, یہ وظیفہ کریں کہ جوانی کے اندر جو بھی کیا, عیاشیاں کی, جو کچھ کیا وہ ختم ہو جائے. ہمیں تو وہ چیزیں چاہیے. اب اس کے جب مسئلے پر آتے ہیں, مسئلہ بتایا جاتا ہے, یہ مولوی صاحب بڑا شدت پسند ہے یار, بڑا سخت ہے مولوی صاحب, محبت والی باتیں نہیں کرتے. بہت سے لوگ ہمارے ہاں سے یہیں سے خفا ہو کے چلے جاتے ہیں کہ بھئی واللہ آپ مسائل بیان کرتے ہیں, فضائل کبھی بیان نہیں کرتے. میں نے کہا ساری مساجد کے اندر فضائل بیان ہو رہے ہیں, آپ وہاں چلے جائیں فضائل سن رہے ہیں. اصل مسئلہ ہے, دین کا مسئلہ معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا شرعی حکم کیا ہے اور میرے اوپر اس وقت شریعت کا کیا حکم لاگو ہوتا ہے, یہ معلوم کرنا ہر انسان کا اپنی ذات کے متعلق فرض ہے. فرض کا جاننا فرض ہے, واجب کا جاننا واجب ہے. اس کے بغیر کسی تحقیق کے خود کسی کو دین سمجھنا یا دین سمجھ کر کسی کو کوئی بات بتانا غلط بات ہے. اور آگے فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ. وَيَوْمَ اور یوم جس دن نحشر جمع کریں گے ہم ان کو جمیعا ایک ساتھ, ثم پھر نقول کہیں گے ہم, للذین ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اشرکو شرک کیا, اینا کہاں ہیں, شرکاؤکم تمہارے شرکا, الذین وہ جو کہ کنتم تھے تم, تزعمون گمان کرتے. آگے اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا پس منظر بیان فرمایا, وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا کہ میں جس دن سب کو جمع کروں گا اور ان لوگوں کو بھی جمع کروں گا جو یہ کہتے تھے کہ اگر قیامت کے دن پھنس بھی گئے تو فلاں ہمارا بیڑا پار کروا دے گا. پہلے مشرکین مکہ کہا کرتے تھے, ہاں آج تو بالکل اظہر من الشمس ہے, آج پیر فقیر کے لیے بھی وہ یہی کہا جاتا ہے کہ بس پھنس گئے تو بیڑا پار یہی کروائیں گے. فرمایا کہ پھر کہا جائے گا
کہ وہ ثم نقول للذین اشرکوا این شرکاؤکم، کہ تمہارے وہ شریک کہاں ہیں کہ اللہ کی نماز چھوڑ کر تم اس کو راضی کرنے کے چکر میں لگے ہوئے تھے، میری نافرمانی کر کر میری مخلوق کو سجدہ کر رہے تھے، میری نافرمانی کر کر میرے فرائض جو میں نے نبی پر بھی معاف نہیں کیے، میں نے اپنے محبوب پر بھی معاف نہیں کیے، اور وہی تو جبین اور وہی پیشانی ایک مردہ کی قبر پر تو رکھ رہا تھا، این شرکاؤکم، وہ بلاؤ آج تمہاری بخشش کروائیں، ان کو بلاؤ۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين، ثم پھر لم نہیں تکن ہوگا فتنتهم ان کا بہانہ، پھر نہیں ہوگا ان کا بہانہ، الا مگر ان کہ قالو کہیں گے، واو قسم ہے، اللہ اللہ ربنا ہمارا رب ہے، ما نہیں کننا تھے ہم مشرکین شرک کرنے والے۔ پھر جب انہی لوگوں کو کہا جائے گا کہ جن کے بارے میں تمہارا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے فرائض، اللہ کے احکامات پر اتنا گرفت نہ رہو، اتنا مضبوطی سے نہ چمٹو، بس اس مخلوق خدا کو راضی کرو، وہ کہاں ہیں؟ ڈھونڈتے پھریں گے، ان کو ملیں گے نہیں، اگر مل بھی جائیں گے تو وہ پھر برات کا اظہار کریں گے کہ ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ ہمیں اللہ کے برابر بناؤ، ہم نے تو نہیں کہا ہماری قبروں پہ آ کے سجدہ کرو، ہم نے تو نہیں کہا ہمارے قبروں پہ آ کے منت وغیرہ اور نذرانے وغیرہ اور چادریں چڑھاؤ، منع کر دیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر کہیں جب دیکھیں گے کہ اب وہ صاحب قبر بھی چھٹکارا پا گیا کہ میں نے تو نہیں کہا، پھر کیا ہوگا؟ واللہ ربنا، اللہ کی قسم ہمارا تو رب اللہ ہی ہے، ما کننا مشرکین، ہم نے تو کبھی بھی شرک نہیں کیا، ہم نے تو وہاں جو سجدے کرتے تھے قبروں میں ان کی حالت کیا تھی، وہ انکار کر دیں گے، نہیں ہم نے تو کچھ نہیں کیا، ہم تو اللہ کے بڑے مطیع فرما بردار موحد تھے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے انظر کیف کذبوا علی انفسہم وضل عنہم ما كانوا یفترون، انظر دیکھیں، کیف کیسے، کذبوا جھوٹ بولا، علی انفسہم اپنے آپ پر، وَظَلَّ اور گم ہو گئے، عنہم ان سے، ما کانوا جو تھے، یفترون باندھتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم، اے نبی جی آپ ذرا دیکھیں کہ ایک وقت تھا کہ یہی غیر اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، جب کہا کہ اس غیر اللہ سے پوچھو کہ سجدہ تمہارے لیے جائز تھا، وہ مل نہیں پائے گا، فوراً انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ ہی نہیں کیا۔ انظر کیف کذبوا علی انفسہم، دیکھیں اپنے آپ پر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ پھر وہ حدیث ہے کہ جب انسان اپنے عمل کا انکاری ہوگا، اللہ تعالیٰ اس اعضاء سے بلوائیں گے، اس اعضاء، یہ پیشانی بولے گی کہ میں غیر اللہ کے لیے جھکی تھی، یہ پیشانی بولے گی کہ میں نے فلاں فلاں مزارات پہ جو ہے طواف کیے تھے، یہ پاؤں بولیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ انکار کر دیں گے کہ نہیں یہ تو ہمارے دشمن ہیں، یہ ہاتھ میرے دشمن، یہ پاؤں میرے دشمن، یہ پیشانی میری دشمن۔ پھر اللہ تبارک و تعالی وہ منظر سامنے لے آئیں گے، جیسے آج کل کے ویڈیو کے اندر پورا منظر پس منظر ہے۔ پہلے تو ایک اگر ہے 50 سال پہلے تو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ یہ منظر کیسے ہوگا، بندے نے تو جو کام کیا کسی نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ آج 50 سال کے بعد اس موبائل نے، ویڈیو نے ثابت کر دیا یہ منظر محفوظ ہو سکتا ہے، اور یہ محفوظ ہو سکتا ہے اور محفوظ ہو رہا ہے۔
کل قیامت کے دن پھر اللہ تبارک و تعالی وہ منظر پیش کریں گے کہ دیکھو یہ تم کیا کر رہے ہو۔ حدیث میں آتا ہے کہ پھر انسان اپنا سر اپنی ران میں چھپا دے گا، سوائے حسرت اور شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن سننے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔